حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن کسا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن خالد بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عد بن مقوم بن ناہور بن تارہ بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراہیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو برگزیدہ کیا، بنو کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو برگزیدہ کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے ممتاز فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد شریف النسب تھے۔ نبوت کی شرائط میں ایک شرط پاکیزہ ولادت بھی ہے۔ نسل قریش کی ابتدا کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ قریش نضر بن کنانہ کا لقب تھا جو فہر بن مالک کے جد امجد تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ قریش فہر بن مالک کا لقب ہے اور ان کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔ کسا کلاب کے بیٹے تھے جو بڑے بالغ نظر اور مدبر تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجداد میں سے نمایاں شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے اولاد کو شراب سے پرہیز کی وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اے میرے بچوں، شراب سے ہمیشہ پرہیز کرنا، کیونکہ یہ جسم کو شاید کچھ فائدہ پہنچائے مگر یہ عقلی صلاحیتوں اور دینی احساسات کو تباہ کرنے والی ہے۔ قبیلہ قریش کے افراد جو بکھرے ہوئے تھے، کسا نے انہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد آباد اور قومی شکل میں منظم کیا۔ اسی مناسبت سے آپ نے مجمع لقب پایا۔ کسا نے تولید کعبہ ملنے پر مکہ میں دارالندہ سیکریٹریٹ قائم کیا، جہاں قریش سماجی، سیاسی اور معاشی امور کے سلسلے میں مشاورت کرتے۔ جنگی لشکر اور تجارتی قافلے اسی مرکز سے روانہ ہوتے، نیز نکاح کی رسوم بھی یہیں پر ادا کی جاتی۔ کسا نے حاجیوں کی خدمت اور توازہ کے لیے سکایا، یعنی پانی پلانے اور فادہ، کھانا کھلانے، حجابت، کلید برداری اور لواح جنگ میں پرچم اٹھانے کے شعبے قائم کیے۔ اخراجات کے لیے سالانہ رقم مختص کی گئی جو شہریوں سے وصول کر کے اجتماعی فنڈ میں جمع کی جاتی۔ کسا نے حاجیوں کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی غرض سے چرم حواض بنائے۔ کسا نے حاجیوں کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی غرض سے چرم حوض بنوائے اور عرفات اور منا کے درمیان مشعر حرام تعمیر کرایا، جس پر آج کے دنوں میں چراغ کیا جاتا ہے۔ کسا کے 6 بیٹے تھے، لیکن تاریخ میں 2 بیٹے عبدالدار اور عبدالمناف نے شہرت حاصل کی۔ کسا کی یہ اقوال تاریخ کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کمینہ خسرت آدمی کا احترام کیا، وہ قریش کی کمینی میں حصہ دار ہے۔ عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا، وہ محرومی کا حقدار ہے۔ کسا نے وفات سے پہلے اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو سکایا اور افادہ کے منصب سونپ دیے۔ عبدالدار چونکہ مناسب کا اہل نہ تھا، لہذا قریش کی سیادت عبدالمناف نے حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالمناف کی خاندان سے تھے۔ معروف مورخ آلوسی عبدالمناف کے بارے میں لکھتے ہیں، انہیں حسن و جمال کی وجہ سے فتح کا چاند کہا جاتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پتھر ملا جس پر تحریر تھا، میں مغیرہ بن کسا ہوں، میں قریش کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ بتوں سے بغض رکھتے تھے۔ ہاشم عبدالمناف کے 4 بیٹے ہاشم، شمس، نوفل اور مطلب تھے۔ ان میں ہاشم سب سے بڑے تھے۔
روایات کے مطابق سکایا پانی پلانے اور فادہ کھانا کھلانے کے مناسب انہیں منتقل ہوئے۔ ہاشم مالدار اور مہمان نواز انسان تھے۔ انہوں نے سخاوت کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم ملک شام سے روٹیاں پکوا کر لائی اور گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور کر کے لوگوں کو کھلائی۔ اس عوامی خدمت کے بعد ان کا نام ہاشم چورا کرنے والا مشہور ہو گیا، جبکہ ان کا اصل نام نمرود تھا۔ ہاشم نے قریش کی تجارت کو بین الاقوامی سطح پر منظم کیا۔ اس نے کیسر روم اور حبش کے بادشاہ نجاشی سے یہ فرمان جاری کروایا، قریش جب ہمارے ملک میں اشیاء تجارت لے کر آئیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ تجارت کے فروغ سے مکہ کے قبائل کو فائدہ پہنچا۔ جو لوگ خود تجارتی قافلے کے ساتھ جانے سے قاصر تھے، وہ اپنا مال کسی دوسرے تاجر کو طے شدہ منافع پر دے دیا کرتے تھے۔ جن کے پاس سرمایہ کم ہوتا دوسروں سے شراکت کر لیتے۔ ہاشم نے حاجیوں کو بہتر خدمت اور دوسرے ممالک سے تجارتی روابط قائم کر کے جزیرۃ العرب میں اہم اور بااثر قبائلی سردار کی حیثیت حاصل کر لی۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ راستے میں مدینہ کے سالانہ بازار میں شرکت کی۔ اس بازار میں انہیں ایک حسین و جمیل خاتون سلمہ نظر آئی، جن کی حرکات و سکنات سے شرافت اور نجابت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کا تعلق خاندان بنی نجار سے تھا۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی جو اس نے قبول کر لی۔ دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ہاشم شادی کے بعد شام چلے گئے اور وہیں پر وفات پائی۔ سلمہ نے لڑکی کو جنم دیا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی مطلب کو جب یہ حالات معلوم ہوئے وہ سلمہ کی اجازت سے شیبہ کو مدینہ سے مکہ لے آئے۔ شیبہ کی پرورش اور تربیت مطلب نے کی اور لہٰذا اس کا نام عبدالمطلب مشہور ہو گیا۔ قریش اپنی ایک جاہلانہ رسم کے مطابق جب مفلس اور نادار ہو جاتے تو اپنی عزت کی خاطر بستی سے دور خیمے لگا لیتے اور بھیک مانگنے کی بجائے خاموشی سے فاقہ کشی سے مر جاتے۔ ہاشم نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور یہ مکروہ رسم ختم کرنے کی تجویز پیش کی۔ میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو غریب اور مفلس ہیں انہیں میں دولت مند افراد کے ساتھ ملا دوں، ہر غنی کے ساتھ ایک فقیر ماں اس کے کنبہ کو ملا دوں۔ جب تمام لوگ اپنے تجارتی کارواں لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں شام اور یمن کی طرف جائیں تو تمہارے یہ نادار بھائی تمہارا ہاتھ بٹائیں، اور جب اس کاروبار میں تمہیں نفع ہو تو تم انہیں شریک کرو تاکہ وہ تمہارے سائے میں عزت اور خوشحالی کی زندگی بسر کریں، تاکہ فاقہ کشی کے باعث ان کے مرنے کی نوبت نہ آئے۔ قریش نے اس تجویز کو پسند کیا۔ ہر دولت مند کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا گیا۔ یوں نادار خاندانوں کو باعزت اور روزگار مل گیا اور فاقہ کشی سے مرنے کی رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں بھی مواخات کا یہ نمونہ سامنے آیا۔ ہاشم کا ایک تاریخی خطبہ آج بھی قابل توجہ ہے۔ اے لوگو، ہم آل ابراہیم علیہ السلام ہیں اور اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ہم نضر بن کنانہ کے فرزند ہیں، کسا بن کلاب کے بیٹے ہیں اور مکہ کے مالک ہیں اور حرم میں رہنے والے ہیں۔ نسب کی بلندی اور بزرگی کی پختگی ہمارے لیے ہے۔ جس نے کسی کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا ہے اس کی مدد ضروری ہے، اور اگر وہ پکارے تو اس کو لبیک کہنا لازمی ہے، بجوج اس کے اس کی دعوت اپنے قبیلے سے سرکشی اور قطع رہنے کی ہو۔ اے کسا کے بیٹو، تم اس طرح ہو جس طرح درخت کی 2 ٹہنیاں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک ٹہنی ٹوٹ جائے تو دوسری بھی وحشت اور نقصان سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تلوار کی حفاظت اس کے نعام سے ہی ہو سکتی ہے۔ جو آدمی اپنے قبیلے پر تیر اندازی کرتا ہے وہ خود بھی اپنے تیر کا نشانہ بنتا ہے۔ اے لوگو، حلم اور بردباری بزرگی ہے، صبر کامیابی کی کلید ہے، اچھائی ایک خزانہ ہے اور سخاوت سرداری ہے، جہالت کمینگی ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں، زمانہ تغیر پذیر رہتا ہے اور ہر انسان کو اپنے کام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور اپنے عمل کے باعث اس سے باز پس کی جاتی ہے۔ اچھے کام کرو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، فضول باتوں سے دامن کش رہو، بیوقوف لوگ تم سے علیحدہ رہیں گے۔ اپنے ہم نشین کی عزت کرو، تمہاری منزل سے آباد رہیں گے۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے مشتاق ہوں گے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، تم پر اعتماد کیا جائے گا۔ مکارم اخلاق کی پابندی کرو کیونکہ اس میں تمہاری بلندی ہے،
اور کمینی عادتوں سے دور رہو، کیونکہ اس سے عزت خاک میں مل جاتی ہے اور ناموری کا کسر منعدم ہو جاتا ہے۔ ہاشم کے اس تاریخی خطبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کے دانشمند سردار تھے اور انسانیت کے قائل تھے۔ نیز دور جاہلیت میں بھی اخلاقی قدروں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب ہاشم کے بعد ان کا بیٹا عبدالمطلب کی مناسب کا وارث بنا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے بھائی نوفل نے اپنے بھتیجے عبدالمطلب کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ عبدالمطلب نے قریش کے بڑے لوگوں سے کہا کہ ان کی مورثی جائیداد واپس دلائی جائے، مگر کوئی نوفل کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ عبدالمطلب نے مایوس ہو کر یثرب میں اپنے ماما ابو سعید کو خط لکھا اور مدد کی درخواست کی۔ ابو سعید اپنے قبیلے کے 80 مسلح آدمی لے کر مکہ آئے۔ نوفل حرم کے پاس قریش کے سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا۔ ابو سعید نے تلوار نیام سے نکال کر نوفل سے کہا، اگر تم نے میرے بھانجے کی جائیداد واپس کرنے کا اعلان نہ کیا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ نوفل پریشان ہو گیا اور اس نے عبدالمطلب کی جائیداد سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قریش مکہ نے بھی عبدالمطلب کی سرداری کو تسلیم کر لیا۔ عبدالمطلب خوبصورت، خوش اخلاق اور شیرین بیان تھے۔ چشمہ زمزم کی بازیافت۔ چشمہ زمزم کی بازیافت عبدالمطلب کا یادگار کارنامہ ہے۔ بنو جرہم نے مکہ سے جاتے ہوئے چشمہ بند کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس چشمے کے مقام کا بھی کسی کو علم نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کی دریافت کا اعزاز عبدالمطلب کو بخشا اور انہیں خواب میں چشمے کا محل وقوع دکھایا۔ عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ چشمے کی کھدائی شروع کر دی۔ باپ بیٹے کی محنت رنگ لائی۔ جب پانی کے آثار نمودار ہوئے تو عبدالمطلب بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ قریش جو کھدائی میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہ تھے، چشمے کی دریافت پر کہنے لگے کہ زمزم چونکہ ان کے والد اسماعیل علیہ السلام کی ملکیت ہے، لہذا سارے قریش اس میں حصہ دار ہیں۔ اس کنویں سے تلواریں، زرعی اور سونے کے دوہے بھی برآمد ہوئے تھے۔ ان قیمتی اشیاء کی وجہ سے قریش عبدالمطلب سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ آخرکار قراندازی پر اتفاق ہوا۔ قراندازی سے سونے کے حرم بیت اللہ کے نام جب تلواریں اور زرعی عبدالمطلب کے نام نکل آئیں۔ عبدالمطلب نے سونے کے حرم بیت اللہ کے دروازے کی سجاوٹ پر لگا دیے اور زمزم سب قریش والوں کے لیے کھول دیا۔ نیز قریش نے حاجیوں کو پانی پلانے کا حق عبدالمطلب کا تسلیم کر لیا۔ ابرہہ کا مکہ پر حملہ عام الفیل۔ عمیر حکومت سبا کی حدود مملکت جنوبی عرب سے شروع ہو کر بدریچ شمالی عرب اور افریقہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں نجران میں یمن کے حمیری یہودی فرمان روا زنون اس نے عیسائیوں پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور سن 525 میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ بعض مورخین کے بقول اس حبشی فوج میں ابرہہ بھی تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابرہہ اس فوج کا سپہ سالار تھا۔ رفتہ رفتہ وہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ لکھتا تھا۔ یمن میں پوری طرح اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے لیے کام شروع کر دیا، جو اس مہم کی ابتدا سے ان کے پیش نظر تھا، یعنی عرب میں عیسائیت پھیلانا اور عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا۔ ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد ابرہہ نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی بھی کرا دی۔ ابرہہ کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد ابرہہ 570 یا 571 میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے سردار ذوالفقار نے پھر حسن کے علاقے سردار عقیل بن حبیب خشمی نے مقابلہ کیا مگر وہ شکست کھا گئے۔ ابرہہ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف کا ایک سردار مسعود وفد لے کر اس سے ملا اور کہا، ہمارا بت گدا وہ محبت نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں۔
وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے محبت کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو رہنما فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور بنی ثقیف نے ابوالغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو راستے میں ابوالغال مر گیا۔ عرب مدتوں اس کی قبر پر سنگباری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سالہ سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہ نے اپنے مقدمہ تلجیش کو آگے سے بڑھایا اور وہ اہل تہام اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ کر لے گیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ اس گھر کعبہ کو اٹھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہارے جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ابرہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابرہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیہہ اور دلکش شخص تھے کہ انہیں دیکھ کر ابرہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہ نے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے آبائی دین کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے یہ بھی کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہ کے پاس سے اٹھائے اور ابرہ نے ان کے اونٹ واپس کر دی۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، چنانچہ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے سرداروں کے ہمراہ حرم میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ ابن حشام، سہیلی اور ابن جریر نے عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے وہ یہ ہیں الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر، سلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنا بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ساتھی محمود جو آگے آگے تھا یکایک بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اتنے میں ابابیلوں کے غول اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر سنگریزوں کی بارش کر دی جس سے سارا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ ذوالفا اور منع کے درمیان موصب وادی کے قریب موصل کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس عام الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ ان کے داؤں کو سر الٹا نہ کر دیا گیا، ان پر پرندوں کے گول بیچے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، یہاں تک کہ وہ چبائے ہوئے بوسے کی مانند ہو گئے۔
عبدالمطلب ہر سال ماہ رمضان میں غار حرا میں خلوت نشین رہتے اور خدا کی عبادت کرتے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور غریبوں کی مدد کرتے، اپنی اولاد کو ظلم اور سرکشی سے روکتے۔ قحط کی صورت میں لوگ عبدالمطلب سے بارش کی دعا کرواتے جو قبول ہوتی۔ عبدالمطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ، زمزم کی کھدائی کے وقت عبدالمطلب کو احساس ہوا کہ اگر ان کے زیادہ بیٹے ہوتے تو مکہ کے قریش ان سے لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ اگر رب ان کو 10 بیٹے عطا کرے تو ایک بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو ایک دن عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پھر منت کے بارے میں بتایا۔ سب نے کہا ہم حاضر ہیں، اپنی منت پوری کریں۔ عبدالمطلب کا کسی ایک بیٹے کو قربانی کے لیے نامزد کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کا روایتی طریقہ اختیار کیا تو قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکل آیا۔ عبدالمطلب وعدہ کے مطابق اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے عبداللہ کو لے کر قربان گاہ پہنچے تو ان کے قبیلے کے افراد اور عزیز و اقارب نے مزاحمت کی اور کہا کہ اگر عبدالمطلب نے بیٹے کی قربانی کی روایت ڈالی تو سب اس پر عمل کرنے لگیں گے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی روایت کے مطابق جانوروں کو قربانی دی جائے۔ یسرب کے علم والے خاتون عرافہ نے مشورہ دیا کہ لڑکے کے مقابلے میں 10 اونٹوں کی فال نکالی جائے اور اس وقت تک 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جاؤ جب تک فال اونٹوں پر نہ نکل آئے۔ عبدالمطلب نے اس مشورے پر عمل کیا اور جب عبداللہ کے مقابلے میں اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو فال اونٹوں پر نکل آئی۔ اس واقعے کے بعد مکہ میں خون بہا، 100 اونٹ قرار پائے۔ عبداللہ ایک حسین نوجوان تھی۔ جب اللہ نے ان کے اور 100 اونٹوں کی قربانی قبول فرما لی تو ان کی شہرت ہر گھر میں پہنچ گئی۔ عبداللہ کی شادی قریش کے معزز خاندان بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ بی بی سے ہوئی۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عبداللہ نکاح کے بعد 3 روز تک سسرال کے گھر رہے اور چوتھے روز دلہن کے ساتھ اپنے گھر آ گئے۔ ایک سیرت نگار کے مطابق عبداللہ قریش میں ایک تابندہ نور تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ قریش کی عورتیں ان کے دام میں محبت کی اسیر تھیں اور قریب تھا کہ ان کی محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھتی۔ ایک خاتون فاطمہ نے عبداللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی پیشکش کی۔ اس کے جواب میں عبداللہ نے یہ اشعار پڑھ کر خاندان نجابت اور شرافت کا ثبوت دیا۔ فعل حرم کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ میں حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے۔ تم مجھے بہلاتی اور پھسلاتی ہو مگر شریف آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرے۔ عبدالمطلب کا خاندان بڑا پاکیزہ تھا اور دور جاہلیت میں بھی ان کے خاندان میں کوئی بچہ نکاح کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ ابن اسحاق کے مطابق عبدالمطلب نے اپنی بہو آمنہ کے بارے میں شعر کہا، تعریف بزرگ و برتر خدا کے لیے ہی ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بنو زہرہ کی سفید چہرہ والی خاتون بطور بہو عطا فرمائی۔ آمنہ بی بی نے بیان کیا کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دیں گی جو سردار عالم ہیں۔ جب وہ مولود ہوں تو یہ الفاظ کہنا، میں اس مولود مسعود کو ذات وحدہ کی پناہ میں دیتی ہوں تاکہ ہر حاسد کی شر سے محفوظ رہے۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی پر بیمار پڑ کر وفات پا گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ آمنہ بی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے جوان خاوند کی وفات پر ایک قصیدہ لکھ کر اپنے دل جذبات کا اظہار کیا، جس کا ایک شعر یہ ہے، اگرچہ موت اور اس کی مشکلات نے اس کو جپڑ لیا لیکن وہ در حقیقت بہت سخی اور رحم کرنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکری اور ایک لونڈی کو میں چھوڑی۔